الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس عورت نے ایک ایسا سوال کیا جس سوال کی وجہ سے وہاں پر موجود سبھی لوگوں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، کیونکہ انہیں حیا آ گئی، یہ شرم آ گئی۔ یہ سوال کیا تھا؟ اس عورت نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا عورتوں کو حیض ہوتا ہے؟ جب اس نے سوال کیا تو اس سوال کو اس وقت کے دور میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ اس سوال کو کوئی پوچھا نہیں جاتا تھا۔ اسی کے باعث لوگوں کو شرمندگی ہوئی، ان کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھرم کو توڑتے ہوئے اس عورت کے سوال کا جواب دیا اور کہا، ہاں، عورت کو حیض ہوتا ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایسے سوالات کرنا جن کا تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی جسمانی کیفیت سے ہو، ان کے پوچھنے میں شرم یا آڑ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم یا آڑ کے چکر میں بعض دفعہ آپ بہت سی ایسی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جن کا آپ کو ثواب ملنا ہوتا ہے۔ کیا جمعے کے دن جمع کرنے کی بھی فضیلت ہے؟ یہ ایک ایسا ہی سوال ہے جو کہ اکثر اوقات پوچھا نہیں جاتا، لیکن یہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ علماء اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور احادیث میں اس کے حوالے سے کیا بیان آتا ہے، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن پر ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے دوستو، لوگوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن ان سے متعلق ایک روایت ذکر کی جاتی ہے اور وہ روایت یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعے کو ہم بستری کرے، اس کے لیے وہ اجر ہے۔ ایک اجر وہ اس کا اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن جنابت کے غسل کے طریقے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد جاتا ہے تو گویا اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اونٹنی کی قربانی کر دی۔ اسی طریقے سے جو دوسری فرصت میں مسجد کو جاتا ہے گویا اس نے بیل کی قربانی دے دی۔ جو تیسری فرصت میں مسجد جاتا ہے گویا اس نے میڑھا قربان کیا۔ جو چوتھی فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے مرغی قربان کی، اور جو پانچویں فرصت میں جاتا ہے گویا اس نے انڈے سے خدا کی خوشنودی حاصل کی ہے۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے اور غسل جنابت جمعہ کے بعد ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ حدیث جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی دلیل ہے۔ ہمارا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہاں غسل جنابت سے مراد کامل غسل ہے، اور اسی لیے کوئی شخص یہ کرتا ہے یعنی وہ جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ کسی شخص پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو کہ وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ اسی حوالے سے پیارے دوستوں آگے چلتے ہیں اور آپ دوستوں کو کچھ عام چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ بتاتے ہیں، ان کو بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بالغ عورتیں اور بالخصوص شادی شدہ دوست و احباب جو ہیں وہ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو اس ویڈیو کا فائدہ پہنچتا رہے۔ ایک معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نکاح کی جو سنت ہے اس کو جب آپ نے ادا کیا، اس کے بعد آگے سے آگے بڑھاتے گئے، یعنی کہ آپ کو پتا ہوگا اس بارے میں، شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو یا ذکر بھی سنا ہوگا کہ جب کسی انسان کو دنیا کے اندر شادی کے حوالے سے کوئی پوچھتا ہے تو بندے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ کیا میرے پاس اتنا مال اتنی دولت ہے کہ میں شادی کر سکوں؟
کیا میری آنے والی اولاد کو پالنے کے لیے میرے پاس سرمایہ ہوگا جو کہ ضروری ہوتا ہے؟ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب اس جواب کا اگر میں ذکر کروں، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے دسترخوان میں تمہاری شراکت دار بن جائے۔ جو ایسا کرتا ہے تو بنیادی طور پر اللہ پر تقویٰ نہیں کرتا، وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہی اپنے بچوں کو پال رہا ہے، کھلا رہا ہے۔ ایسا نہیں، انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی کو کھلا پلا سکے۔ پیارے دوستو، یہ بات مشہور ہے کہ جمع جو ہے وہ انسان کی آنے والی نسلوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، حالیہ دور کے اندر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اولاد نہیں چاہتے تو وہ مباشرت طول کر لیتے ہیں، لیکن وہ اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں، اس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن پیدا ہی نہ ہو۔ اب ایک اہم بڑی چیز ہے، اس حوالے سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں، تو علماء جو ہے وہ کہتے ہیں یہ طریقہ غلط نہیں ہے، کیونکہ جو اب کے وقت میں استعمال ہوتے ہیں یہ پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں تو دور جدید کی چیزیں ہیں۔ جس طرح ہم بجلی استعمال کرتے ہیں، موٹر کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے پرانی باتوں پر، جس طرح موٹر کار سے لوگ پہلے گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، اسی طریقے سے اس عمل کو بھی، یعنی آگے اولاد کو پیدا کرنے کے عمل کو بھی روکنے کے لیے لوگ اس وقت بھی چند ایسی تدابیر استعمال کرتے تھے جنہیں آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے معدے کو عورت کے معدے کے ساتھ ملنے نہیں دیا کرتے تھے۔ تو کچھ اسی طرح کی کچھ چیزیں جو روایت میں پائی جاتی ہیں، جن سے کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں اور کافی سارے سوالات کے جوابات بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ اب دوستو آگے بڑھتے ہیں، جن میں جمعے کے دن کے جانے والی کچھ غلطیاں بھی ہیں، ان کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ ہم اکثر اوقات کچھ ایسے معاملات کر لیتے ہیں جن کے باعث ہمیں کچھ نہ کچھ وہ پریشانیاں آگے جا کے فیس کرنی پڑتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ اپنی لکڑیوں کے منبر سے فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا کہ وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اگر جمعے کی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کے لیے بھی وعید ہے، آپ جمعے کی نماز ہرگز مت چھوڑیے، ورنہ آپ کے سینوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے والے دن آتا ہے تو فرشتہ مسجد کے دروازے پر رک کر مسجد میں آنے جانے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آنے والے کا نام اونٹ کی قربانی دینے والے کے حصے میں لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بیل کی قربانی کی طرح، اسی طرح سے پہلے بھی حدیث بیان کی، بالکل اسی طرح، یعنی جو جتنا لیٹ آتا ہے اس کا ثواب کا درجہ بھی اتنا ہی کم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، کوشش کریں کہ جلد از جلد آپ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں فوراً تشریف لے جائیں، تاکہ آپ مکمل ثواب کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعے کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔